وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی. کہا 2018 کے انتخابات کی تحقیقات کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی وہ اپنے کام مکمل کرے اور 2024 کے انتخابات کی تحقیقات بھی پارلیمانی کمیٹی کرے. پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی گفتگو ہمارے مطالبات سے متعلق نہیں ہے. ہمارے مطالبات میں اسیران کی رہائی اور کمیشن کا قیام شامل ہے. وزیر اعظم کی کسی ایسی پیشکش پر غور نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کو میری ٹائم شعبے میں سالانہ 5,000 ارب کا نقصان. ایڈیٹڈ انویسٹیگیشن دی نیوز. انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق ٹیکس چوری سے 1120 ارب، جعلی بلنگ سے 313، ٹرانس شپمنٹ پابندیوں سے 70، گوداموں کی کمی سے 196، پورٹس کو مکمل استعداد سے استعمال نہ کرنے سے سرکاری خزانے کو 3,190 ارب روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے. 5 سال میں کے پی ٹی سے 660 سے 1470 ارب روپے، جبکہ پورٹ قاسم سے 690 سے 1140 ارب روپے کے درمیان ٹیکس جمع ہوا. پاکستان کی کوئی بندرگاہ دنیا کی سر فہرست 60 پورٹس میں شامل نہیں. عالمی درجہ بندی میں کے پی ٹی 61ویں اور پورٹ قاسم 146ویں نمبر پر ہے. پاکستانیوں کے بیرون ملک منظم بھیک مانگنے، اس کے لیے بھرتی کرنے، پناہ دینے یا منتقلی پر 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. بیرون ملک پاکستانی بھیکاریوں کی روک تھام کا وزارت داخلہ کا ترمیمی بل سینٹ میں جمع. بل میں کہا گیا ہے کہ منظم بھیک مانگنے سے مراد دھوکہ دہی، زبردستی ورغلا کر یا لالچ دے کر خیرات لینا ہے. گاڑیوں کی کھڑکیوں پر دستک، زبردستی گاڑیوں کے شیشے صاف کرنا بھی منظم بھیک ہے. کسی زخم، چوٹ، بیماری، معذوری یا نقص دکھا کر بھیک حاصل کرنا بھی منظم بھیک ہے. منظم بھیک مانگنے سے مراد روزگار کے بغیر گھومتے رہنا، تاثر دینا کہ گزارا بھیک پر ہے. لوور کرم کے علاقے بگن میں نقصانات کا سروے مکمل. ڈی سی کرم نے نقصانات کے ازالے کے لیے صوبائی حکومت سے 60 کروڑ روپے مانگ لیے. سرکاری ذرائع کے مطابق بگن میں 700 دکانوں، 300 سے زائد گھروں، 2 پیٹرول پمپس، 12 گاڑیوں اور 200 مویشیوں کو نقصان پہنچا. نقصانات کی تصدیق، رقوم کی تقسیم کے لیے کمشنر کوہات کی سربراہی میں کمیٹی قائم. کرم کے تمام اشران پر مشتمل حکومتی جرگہ اگلے 3 دن میں ہونے کا امکان، جبکہ 100 گاڑیوں پر مشتمل سامان رسد کا بڑا قافلہ آج پارا چنار کے لیے روانہ ہوگا. ٹل سے 30 مال بردار گاڑیاں کرم پہنچ گئیں. ریسنٹلی میرا ایڈمیشن اوپن ڈور رشیا میں سلیکشن ہوا ہے. 1 ہفتہ میں مجھے ادھر پہنچنا ہے، صحیح ڈاکومنٹ اٹیسٹ کرنا ہے. تو اگر 1 ہفتے میں نے یہ شور نہیں کیا اٹیسٹیشن تو میں بھی میرا ایڈمیشن کینسل ہو. ماسٹر کے لیے میں نے امریکہ میں اپلائی کیا، اس میں میری تقریباً 4 اپائنٹمنٹ ایمبیسی کی مس ہو چکے ہیں آلریڈی. ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جن کے 4-5 مہینے ہو گئے کہ سیمسٹر مس ہو رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں طلباء یہاں پر محصور ہو چکے ہیں جن کے نیشنل اور انٹرنیشنل یونیورسٹی میں داخلے ہو چکے ہیں. ان کے لیے راستوں کے کھولنے کا بندوبست کیا جائے. ضلع کرم سے آمد و رفت کے راستے 4 ماہ سے بند ہونے کے باعث ہزاروں طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا. بیرون ملک تعلیمی اداروں میں داخلے اور روزگار حاصل کرنے والوں کے بھی مواقع ضائع ہونے لگے. شہریوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 4,000 اوورسیز پاکستانی اور تقریباً 3,000 طلباء و طالبات پارا چنار میں پھنسے ہوئے ہیں. ہزاروں مسافروں کے ٹکٹ اور ویزے ضائع ہو چکے. دوسری جانب مندوری لوور کرم میں قبائل کا اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا جاری. امن معاہدے کے تحت قبائل کے اب تک 16 بنکرز گرائے جا چکے. جو دہشت گرد ہوگا اسے دہشت گرد کہیں، جو نہیں ہے اسے رہا کرنا ہوگا. ایسا کر لیا تو ریاست کی ساری ورکنگ سامنے آ جائے گی. سی ٹی ڈی کو قانون میں تحفظ ہے تو آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی کو کیوں نہیں؟ اداروں کے پاس اختیار ہوگا تو مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل ہوگا. جسٹس محسن اختر کھیانی کے مسنگ پرسنز کیس میں ریمارکس. جبری گمشدہ افراد کا کمیشن کوئی کام نہیں کر رہا، اسے بند کر دینا چاہیے. کابینہ سب کمیٹی میں خفیہ اداروں کے لوگوں کو شامل ہی نہیں کیا گیا. آج 25ویں سماعت ہے، وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے دن تھے. کیا پچھلی سماعت کے بعد کچھ لوگ بازیاب ہوئے؟ وزارت دفاع کے نمائندے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ان کے علم میں نہیں. لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ لارج بینچ نے 6 مارچ تک ملتوی کر دی. اگلی سماعت پر اٹارنی جنرل منصور اوان ذاتی حیثیت میں طلب. سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتی کے معاملے پر ہونے والے جوڈیشل کمیشن اجلاس کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا. اب اجلاس 11 کے بجائے 10 فروری کو دن 2 بجے ہوگا.
जुडिशल कमीशन अरकान को इजलास एक दिन पहले बुलाने से आगाह कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के लिए 5 हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नाम तलब किए गए। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून को वापस भेजने की तमाम कोशिशें नाकाम। नौजवान के फ्लैट की इमारत से निकलकर नर्सरी के करीब गेस्ट हाउस पहुंच गईं। गेस्ट हाउस इंतजामिया का खातून को रिहाइश देने से इनकार। इससे पहले खातून ने हुकूमत से पाकिस्तानी शहरियत हर हफ्ते $3000 अमरीकी देने का मुतालबा किया था। गार्डन में नौजवान के फ्लैट पर ताले, लड़का फैमिली के हमरा शिफ्ट कर गया। अमरीकी खातून कराची के 19 साल लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई। नौजवान राजी था मगर उसकी फैमिली ने अमरीकी खातून से शादी करवाने से इनकार कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के अलावा किसी और जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद न बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मुतालबा। मुश्तरका एलामिये में कहा कि अरबाब इख्तियार को मुतनब्बी किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद तैनात किया जाएगा। ऐसा न हुआ तो ये अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे बराए इंसानी हुकूक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के मैकेनिज़्म के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। पंजाब में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म और कारबंद है। बुनियादी इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए यूरोपीय यूनियन से इश्तराक मज़बूत बनाएंगे। वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम में रकम की हद बढ़ाई जा रही है। एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा, बिजनेस कम्युनिटी के ताउन, हुकूमत की पॉलिसियों से मौशी मसाइल हल हुए। एक्सपोर्टर्स को हर सूरत मुकम्मल सहूलत देना चाहते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने और नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि एलसी इम्पोर्ट पर अगर कोई मसला है तो इनके इल्म में लाया जाए। छह माह में FPR का शॉर्टफॉल 384 अरब रुपए रहा। हदफ 6008 अरब रुपए था। जमा हुए 5624 अरब। FPR की सेनेट कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। मेंबर कस्टम ऑपरेशन ने बताया कि सोने की स्मगलिंग रोकने के लिए सरगर्म है। अब तक 382 मन सोना स्टेट बैंक को दे चुके हैं। 12 वर्षों में 60 अरब रुपए रेवेन्यू जमा किया, 10 अरब इस्तेमाल किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। 7 फरवरी से शेड्यूल्ड एक्सरसाइज एंड डायलॉग पर ब्रीफिंग। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल ने इजलास को बताया कि 11 फरवरी तक जारी रहने वाले इवेंट में 56 ममालिक और नेवल चीफ शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि इवेंट के पेश नज़र तमाम सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल होने चाहिए। कराची में सीवरेज सिस्टम, रोड रिपेयर और सफाई का काम बेहतर अंदाज में होना चाहिए। मुल्तान में गैस बाउसर धमाके में शदीद जख्मी खातून के हाथ जुड़वां बच्चों की विलादत। खातून बदस्तूर तशवीशनाक हालत में ICU में जेरे इलाज। दोनों बच्चों की हालत तसल्ली बख्श है। 4 दिन पहले गैस बाउसर धमाके में 10 अफराद जाँ बहक, 26 अफराद जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के F8 जिना एवेन्यू इंटरचेंज और F10 राउंड अबाउट प्रोजेक्ट्स का दौरा। 42 रोज में अंडरपास की तकमील के बाद फ्लाईओवर भी रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क। कहा, फरवरी के दूसरे हफ्ते तक फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तामीराती कामों के साथ प्रोजेक्ट्स के अतराफ ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाए। मंसूबों की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि अगर किसी के पास रोजगार नहीं तो ये हुकूमत का काम है कि मौके फराहम करे। कराची में यूथ पार्लिमान पाकिस्तान से खिताब में कहा कि ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि नौजवानों के पास वसाइल नहीं थे। इस वक्त वसाइल उनके पास थे जिनको हम अच्छे नहीं लगते थे।
سینیٹر شہری رحمان نے اسلام آباد میں سولر کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ چین کے بنے سولر پینلز کی قیمتوں میں 90% کمی نے عوام کو مہنگی بجلی کا سستا اور قابل اعتماد متبادل فراہم کیا ہے. شمسی توانائی کے انقلاب سے توانائی کے بحران پر تیزی سے قابو پایا جا سکتا ہے. پاکستان میں سولر توانائی کے استعمال سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی آئے گی. متنازع پیک ایکٹ گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد نافذ العمل ہو گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا پیک ایکٹ ترمیم عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے کل یوم سیاہ کی کال دے دی. صدر افضل بٹ اور سیکرٹری ارشد انصاری نے مشترکہ بیان میں کہا کہ ملک بھر کے پریس کلبز پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے. صحافی بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر کوریج کریں گے. احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی. تحریک آزادی صحافت شروع ہو چکی ہے. اگلے مرحلے میں پارلیمنٹ کے سامنے دھرنے کی کال دی جائے گی. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا کہ کالے قوانین جعلی حکومت کے خاتمے کو نہیں روک سکتے. سینیٹر علامہ ناصر عباس جعفری نے کہا کہ پیکا ترمیمی ایکٹ مسترد کرتے ہیں. یہ اصلاحی تنقید کا گلا گھونٹنے کی سازش ہے. بتیس فیصد پاکستانیوں میں پرفیوم کا استعمال عام. باقاعدگی سے خوشبو لگانے کا بتایا. 68% نے کبھی کبھار استعمال کرنے کا کہا. یلو پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا. پرفیوم کا استعمال نوجوانوں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ پاکستانیوں میں زیادہ. ایف اے یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ 55% پاکستانیوں نے باقاعدگی سے خوشبو استعمال کرنے کا کہا. کم تعلیم یافتہ افراد میں 28% نے روزانہ، 72% نے شاز و نادر عطر یا پرفیوم لگانے کا کہا. 30 سال سے کم عمر نوجوانوں میں 40% نے پرفیوم استعمال کرنے کا بتایا. غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت یرغمالیوں کی رہائی کا تیسرا مرحلہ. غزہ سے 7 یرغمالیوں کو ہلال احمر کے حوالے کر دیا گیا. خاتون اسرائیلی فوجی سمیت 2 اسرائیلی 5 تھائی شہری شامل. بدلے میں 110 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا. اسرائیلی فوج کا مغربی کنارے میں فضائی حملہ، 10 فلسطینی شہید. 24 گھنٹوں میں غزہ کے اسپتالوں میں مزید 63 لاشیں لائی گئیں. شمالی غزہ سے جبری بے دخل فلسطینیوں کی واپسی جاری. 3 روز میں 5 لاکھ سے زائد فلسطینی واپس پہنچ گئے. اور میر علی میں شہید ہونے والے میجر حمزہ اسرار کی نماز جنازہ چکلالا گیرزن میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور دیگر بھی شریک.